بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نئے موضوع کے ساتھ جاوید رسول حاضر ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی احتساب کے بارے میں، اور اس میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلی دفعہ بھی اسی بارے میں بات کی جائے گی۔ لیکن احتساب کا جو عمل ہے اتنا لمبا ہے اور اتنا سست ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کافی کچھ کہا جا سکتا ہے اور کافی دیر تک کہا جا سکتا ہے۔ ایک زمانے میں نے کہا تھا کہ پاکستانی جو نیب کا احتساب ہے اور انڈین سوپ ڈرامے ہیں یہ بالکل ایک ہی جیسے ہیں۔ آپ جب مرضی جتنی دیر بعد دیکھیں وہ کہانی وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے۔ اس پہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ آج ذرا اس سے بھی زیادہ اہم موضوع ہے اور وہ ہے مہنگائی۔ جب سے خان صاحب آئے ہیں حکومت میں، بہت سارے اقدامات کر رہے ہیں اکانومی کے حوالے سے، اور وہ اگرچہ زیادہ تر دور رس نتائج کے حامل ہیں۔ چھوٹے موٹے اقدامات ہیں، انہوں نے بے گھر لوگوں کے لیے گھر بنائے، گھر سے مراد وہ جو پناہ گزین ہیں ان کے لیے، اور جوانوں کے لیے احساس پروگرام کے تحت بہت سارے قرضے دیے کہ وہ کو کاروبار کر سکیں۔ لیکن یہ سارے اقدامات ایسے ہیں جس میں بہت ٹائم لگے گا، لیکن مہنگائی جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہو گئی ہے اور لوگ اس میں بہت بری طرح جو ہے متاثر ہو رہے ہیں۔ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں حکومتیں جو ہیں وہ اپنا اشتہار، اب تو اشتہار نہیں دیتے، لیکن ایک زمانے میں جو نواز شریف زرداری صاحب بہت اشتہار دیا کرتے تھے کہ ہم نے افراط زر پہ قابو پا لیا ہے، ہمارا انفلیشن ریٹ اب کم ہو گیا ہے، فسکل ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے، ہماری برآمدات بڑھ گئی ہیں، اتنی ہو گئی ہیں، ساتھ اعداد و شمار بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر مجھے مشتاق احمد یوسی صاحب کا جو ہے یاد ہے فقرہ ایک، انہوں نے کہا کہ جھوٹ کی تین قسمیں ہوتی ہیں: ایک جھوٹ، دوسرا سفید جھوٹ، اور تیسرا اعداد و شمار۔ یہ اعداد و شمار جو ہے یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان سب سے جو بڑھ کے بات یہ ہے کہ میں اشتہار دیکھتا ہوں یا میں سنتا ہوں پریس کانفرنس وزیر خزانہ کی کہ ہم نے فلاں اہداف اپنے کمپلیٹ کر لیے ہیں، فلاں چیز ہم نے یہ کر لی ہے، لیکن میں بازار میں جب جاتا ہوں تو مجھے جو ہے چکن کا ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، گھی کا ریٹ بہت زیادہ ہے، آٹے کا ریٹ بہت زیادہ ہے، تو مجھے ان اعداد و شمار سے کیا لینا دینا؟ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو اس موضوع پہ، اس مہنگائی کے بارے میں فوری طور پہ ضرور کچھ لینا چاہیے، کچھ سٹیپ لینا چاہیے۔ اس کے بغیر بہت زیادہ پرابلم ہے، عام آدمی کو بہت زیادہ پرابلم ہے، اور خان صاحب تو عام آدمی کے لیے بڑا درد دل رکھتے ہیں، بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، بڑے اقدامات بھی کیے ہیں، لیکن اس عام آدمی کی داد رسی نہیں ہو رہی۔ اور اس قدر مہنگائی ہے کہ جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، مثلا دودھ، انڈا، چکن، گھی، آٹا، وہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ الیکشن میں آنے سے پہلے خان صاحب ہمیں ڈایاگرام بنا کے بتاتے تھے کہ پاکستان کے ایک بچے کو جو ہے جتنی اس کی نیوٹریشن ویلیو اس کو چاہیے اس کو نہیں مل رہی، اس کو دودھ نہیں مل رہا، اس کو انڈے نہیں مل رہے، اور اس کا جو ہے نا برین جو ہے وہ پوری طرح فلرش نہیں کرتا، وہ اپنے قد کو پورا نہیں آ سکتے۔ تو اب پتہ نہیں کیوں اس موضوع پہ یا اس سلسلے میں انہوں نے ابھی تک کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔ کبھی آٹا مہنگا ہو جاتا ہے تو اس پہ کمیشن تو بن جاتا ہے، آٹا نہیں سستا ہوتا، اسی طرح ساری چیزیں ہیں، آگا دوڑ پیچھا چوڑ والی بات ہے۔ سو میں یہ اپنی طرف سے کچھ میرے ذہن میں ہیں باتیں اس سلسلے میں جو کہ اس حکومت کو کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے علم ہے کہ جب ڈالر جو مہنگا ہو جاتا ہے، پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے، تو ساری چیزوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بڑا آدمی ہے، جو امیر آدمی ہے، جس کے وسائل بہتر ہیں، وہ تو شاید ان چیزوں کو سہ سکتا ہے، لیکن عام آدمی وہ بقول شخص کے ننگی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا، اس کے تو بڑی لگی بندی آمدن ہے، اس کے لیے ضرور انہیں کچھ کرنا چاہیے۔ مغربی ممالک میں اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے فوڈ سٹیمپس جو ہیں وہ جاری کرتے ہیں۔ ہر فیملی کا انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ کتنے ڈیپینڈنٹ ہیں، بچے کتنے ہیں، اس حساب سے اس کو ایک کارڈ ایشو کر دیتے ہیں، 200، 400، 500، 700،
$1000 تک کا، وہ جا کے وہاں سے چیزیں لے آتے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں اگر سستی کریں گے تو اس سے تو پھر بڑے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے، لیکن پاکستان میں ابھی اس سسٹم کو لانے میں مجھے لگتا ہے کہ کافی ٹائم لگے گا. سو ان کو یہ چاہیے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں جس میں بتاتا ہوں کہ آٹا ہے، چاول ہے، گھی ہے، چکن ہے، دودھ ہے، انڈا ہے، دالیں ہیں، ان کی فوری طور پہ جو ہے نا ان کو سبسڈی دینی چاہیے. ہم جو شوگر والوں کو تو سبسڈی دیتے ہیں اربوں روپے کی، لیکن عام آدمی کے لیے کیا کوئی سبسڈی نہیں دی جا سکتی؟ عام آدمی کو ریلیف نہیں دی جا سکتی؟ عام آدمی کو ریلیف کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور آپ تو نعرہ لے کے آئے تھے کہ ایک نہیں، سوری دو نہیں، ایک پاکستان، اور تبدیلی لائیں گے، تو تبدیلی ایک عام آدمی تک نہیں پہنچ رہی. اور 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال کافی عرصہ ہوتا ہے، کم از کم اس میں آپ کی ڈائریکشن تو پتہ چلنی چاہیے. لیکن عام آدمی جو ہے وہ بہت بری طرح پس رہا ہے، اور اس کو فوری طور پر ریلیف دینی چاہیے. میرے خیال میں جو میں نے یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں، جس میں بتا رہا ہوں کہ آٹا، گھی، چاول، چکن اور دودھ، انڈے، ان کی قیمتیں میرے حساب سے تو کم از کم 50% کم ہونی چاہیے. اس سے بھی اگر زیادہ دے سکتے ہیں تو دینی چاہیے. اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ متبادل اس کے ٹیکس لگا سکتے ہیں کہ امیر آدمی پہ لگ جائے اور غریب آدمی کے منہ میں کچھ چیز چلی جائے. میں جلدی چونکہ میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو کی طوالت بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس کو تھوڑا سا کم کیا جائے. تو مثال کے طور پہ 1600 cc کی گاڑیاں جتنی بھی اوپر ہیں ان پہ فکس ٹیکس 1 لاکھ روپیہ لگا دیا جائے. جو 25-30 لاکھ روپے خرچ کر سکتا ہے وہ 1 لاکھ اور بھی کر سکتا ہے. اور پھر یہ کہ ہر روز آپ نے نہیں خریدنی. اے سی پہ 5 سے لے کے 10,000 ٹیکس لگایا جا سکتا ہے، وہ بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ہر روز خریدنی ہے. اس کے علاوہ ایک تو بڑا ہی آسان طریقہ ہے آپ کا جو ہے کہ سیل فون پہ جو کارڈز ہیں ان پہ کچھ ٹیکس لگایا جا سکتا ہے. ایک اور بھی ہے کہ جو شادی ہالز ہیں، ویسے تو میں اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو کروں گا کہ شادی ہال کا کیا چکر ہے، اور انہوں نے جو 1 ڈش پہ پابندی لگا دی ہے، ٹائم پہ پابندی لگا دی ہے. مجھے ذاتی طور پہ تجربہ ہے کہ پاکستانی لوگ جلدی آتے نہیں ہیں، اور 10 بجے ہال بند کرنے ہیں، 9 بجے بارات پہنچتی ہے، نہ کھانا ہو سکتا ہے، نہ رسومات ہو سکتی ہیں، اور لائٹ بند ہو جاتی ہے. یہ سارا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور 1 ڈش کی بھی پابندی ختم ہونی چاہیے. مجھے اندازہ ہے کہ اگر آپ 1 ڈش کریں تو اس پہ مثال کے طور پہ اگر 1,000 روپے ہے، تو اگر 2 ڈش کر لیں تو 50 روپے اور رہیں گے تو ایک اور ڈش ہو جائے گی، 50 روپے اور رہیں گے تو ایک اور ڈش ہو جائے گی. اس کا اتنا فرق ہی نہیں ہے، امپیکٹ ہے ہی نہیں. اگر ایک بندے کا شادی کا بل 4 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید 50,000 روپے کا اور فرق پڑے گا. اور شادی بھی کوئی بندہ بار بار نہیں کرتا، اور اس پہ بھی آپ کو اس طرح کا ایک ٹیکس لگانا چاہیے. میری ذاتی رائے میں تو ویسے جو شادی کی رسومات ہیں ان پہ بالکل ہی پابندی ہونی چاہیے. نکاح کے لیے لڑکے والے اپنے اہل خانہ کے ساتھ لڑکی کے گھر آ جائیں یا مسجد آ جائیں، اور اس کے بعد ولیمہ ہو لڑکے کی استطاعت کے مطابق. بس ان 2 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ لوگ کہیں گے جی بیٹیوں کی شادی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان پہ ٹیکس لگا دیں. میں شادیاں لاہور میں اٹینڈ کر کے آتا ہوں. صرف کھانے کی بل میں بات نہیں کرتا، کھانے کا اگر 1 لاکھ روپے کا بل ہے نا تو کم از کم 2 لاکھ روپے اور چیزیں کے ہوتا ہے. اس میں فریش فلاورز ہیں وہ 70,000 سے لے کے 1 لاکھ روپے تک ہیں. پھر اس میں جو ڈیکوریشن ہے، ڈینسنگ فلور بنایا ہے اس کے الگ پیسے ہیں، صوفے لگیں گے اس کے علیحدہ پیسے ہیں، اور اگر ٹیبل کے اوپر انہوں نے اس کے کوئی کینڈل لگانی ہے تو اور ہے، کوئی فلاور لگانا ہے تو اور ہے. اتنے پیسے ہو رہے ہیں اور میرے گورنمنٹ کو کچھ نہیں مل رہا. اور ویسے ہی انہوں نے سستی شہرت کے لیے پابندی لگا دی ہے کہ 1 ڈش شاید اس سے کوئی یعنی کہ غریب آدمی کا بھلا ہو رہا ہے. کوئی غریب آدمی کا بھلا نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو اس طرف فوری طور پہ توجہ دینی چاہیے. اس کے علاوہ جو میں بتا رہا تھا جن چیزوں پہ کی جا سکتی، یہ تو میں ایسی سرسری سے میرے ذہن میں آئی ہیں چیزیں تو میں بتا رہا ہوں. یعنی ایئر ٹکٹس پہ بھی کچھ ٹیکس لگایا جا سکتا ہے، کوئی 5%، 10%. تو اس سے جو پیسے ملیں گے وہ ڈائریکٹلی کریں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو کریں. جس طرح آپ نے غریب لوگوں کے لیے انشورنس کارڈ دیے ہیں، پھر فوڈ اسٹیمپس کارڈ بھی آپ اس کو شروع کریں، اور تاکہ جو ہے نا ایک یہ مستقل سسٹم بن سکے. اس کے بعد ویسے تو مجھے پتہ ہے، میرا خیال ہے کہ لوگ کم ہی بات سنتے ہیں، اور
گورنمنٹ بھی جو ہے اس طرف آ ہی نہیں رہی. میں حیران ہوں کہ ابھی تک اس کے سلسلے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی یا خان صاحب کی مجرمانہ غفلت ہے کہ انہوں نے عام آدمی کے لیے کچھ نہیں سوچا. عام آدمی کے لیے کسی نے بھی نہیں کچھ سوچا، اور عام آدمی کو اس حکومت سے، خان صاحب سے بہت زیادہ امیدیں ہیں. مجھے امید ہے کہ شاید کسی کے کان میں میری آواز پہنچے اور وہ اس کو کوئی کسی فورم پہ بات کرے جا کے اس کی. آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میری تشہیر کے لیے نہیں، چونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو آپ بھی آواز اٹھائیے. آپ بھی اس طرح کی شاید 2 منٹ کا کلپ کریں، 5 منٹ کا کلپ کریں، یا آپ کریں تاکہ یہ چیزیں وائرل ہوں اور گورنمنٹ کے نوٹس میں آئیں. ہم فضول چیزوں پہ تو بہت زیادہ شیئر کرتے رہتے ہیں، لیکن جو کام کی بات ہوتی ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہم. فلسطین کی ہمیں مصیبت پڑی ہوتی ہے، سوری میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی فلسطین کی آزادی ہے، فلانی جگہ کی آزادی ہے، فلاں چیز کی ہمیں ہے، اپنی حالت کا اندازہ نہیں ہے، اس کے لیے ہم اپنی آوازیں نہیں اٹھاتے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں، اور خود بھی اس موضوع پہ چاہے آپ 1 منٹ کی ویڈیو کریں چاہے اس سے زیادہ کی کریں، گورنمنٹ تک اس بات کو پہنچائیں کہ عام آدمی جو ہے مہنگائی سے بری طرح پس رہا ہے، اس کا جینا دوبھر ہو گیا ہوا ہے، بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں. چلے ساری چیزیں آپ ان کی نہیں کر سکتے، کم از کم ان کی کھانے پینے کی چیزیں تو ہیں جو ان کے رسائی اس پہ تک پہنچ جائے. اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے اہل و عیال کا بہت خیال کیجیے، اور ہو سکے اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس پہ اپنے زیادہ سے زیادہ ریمارکس دیں. اللہ حافظ.